آج میں چند ایک سادہ سی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے کہ میں سادہ بات کروں۔ آپ نے عام طور پر یہ چیز دیکھی ہوگی کہ جب بھی ایماندار لوگ جمع ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو عام طور پہ یہ ورڈ بڑا کہتے ہیں، خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے، بھائی جان خدا آپ کو برکت دے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میں نے بھی پتہ نہیں لاکھوں دفعہ کہہ دیا ہی۔ لیکن چند دن پہلے میں جب دعا کر رہا تھا، میں نے خداوند سے یہ بات کی کہ خداوند بطور ایماندار ہم کتنی دعائیں ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں لیکن ان کا رزلٹ تو کہیں نہیں آتا، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو خدا نے مینوں کہا کہ پتر تاڈے فائر ہی سارے پھوکے، خدا آپ کو برکت دے۔ کی برکت دے؟ خدا بھی ہم سوالیہ نشان ہے خدا کے لیے بھی، کبھی کیا برکت دوں میں ایک سٹور میں جاتا ہوں، میں کہتا ہوں جی مینوں سودا دیو، سٹور والا میرا منہ تکے گا، اینوں صابن چاہیے، اینوں دال چاہیے، اینوں کی چاہیے۔ جب تک میں اسے ایک اسپیسیفک چیز نہیں بتاؤں گا، جب تک میں اس سے یہ نہیں کہوں گا کہ سر جی مجھے یہ چیزیں چاہیے، یا میں اپنے گھر سے لسٹ بنا کے نہیں جاؤں گا، اتنی دیر تک میں اس ڈپارٹمنٹل سٹور والے کی ہیلپ نہیں کر سکتا کہ وہ مجھے سودا دے۔ اگر میں اور آپ صرف یہی کہتے رہیں گے کہ بھائی خدا آپ کو برکت دے، جب ہم دعا بھی کرتے ہیں خدا میری بہن کو برکت دے، پادری صاحب کو برکت دے، میرے بھائی کو برکت دے، میرے بچوں کو برکت دے، سارے سوالیہ نشان، اور کئی سالوں سے ہم اسی پریکٹس میں۔ تو میں جب پولوس کے خطوط پڑھتا ہوں تو پولوس کچھ فرق دعائیں کرتا ہے۔ آج ہم چند ایک حوالہ جات جلدی سے دیکھیں گے اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ پولوس کا دعا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ پولوس ایک ایسا شخص ہے جو مسیح یسوع کے بعد ہمیں نئے عہد نامے کے اندر ایک بہت بلند مقام پر نظر آتا ہے، اور کلیسیا کے اندر اس کا ایک بڑا مقام ہے، اور اس شخص کو خدا نے اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کیا۔ میرے ساتھ نکالیے پولوس رسول کا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا پہلا باب، اس کی 8 تا 11 آیات ہم خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ پولوس رسول کا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا پہلا باب، اس کی 8 تا 11 آیات، اور خداوند کے زندہ کلام میں یہ لکھا ہے: خدا میرا گواہ ہے کہ میں مسیح یسوع کی سی الفت کر کے تم سب کا مشتاق ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے، تاکہ عمدہ باتوں کو پسند کر سکو، اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر نہ کھاؤ، اور راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے۔ آمین۔ خدا میرا گواہ ہے کہ میں مسیح یسوع کی سی الفت کر کے تم سب کا مشتاق ہوں۔ پہلی چیز کہ اس آیت میں ہم آگے جائیں، یہ بڑا غور طلب ایک پاز ہے جس پر ہمیں رکنا چاہیے۔ پولوس سے کہتا ہے کہ میں خدا کو گواہ کر کے مسیح یسوع میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ مسیح یسوع کی سی الفت کر کے تم سب کا مشتاق ہوں، مطلب تم سے ملنے کی خواہش میرے دل کے اندر موجود ہے۔ بطور ایماندار ہمارے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں، اور کیوں ملیں؟ تاکہ ہم مل کر دعا کریں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ میں جس فیملی میں پیدا ہوا ہوں، 2 ہی ہم بہن بھائی تھے۔ میری ایک چھوٹی سسٹر تھی جو 2008 میں خدا ان کے پاس چلی گئی۔ میرا اس کے علاوہ اور کوئی اب زمینی بھائی نہیں ہے جس کو میں کہوں کہ جی یہ میری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ آپ سب میرے بہن بھائی ہیں، آمین۔ آپ سب میرے بہن بھائی ہیں، اور ہمارے جتنے بھی ہم خدمت بھائی ہیں یا جن کو مسیح میں ہم جانتے ہیں، میرا دل ان سے ملنے کا مشتاق رہتا ہے، اس لیے کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ جس طرح میں مسیح کا خون خریدا ہوں، یہ بھی یسوع کے خون خریدے ہیں۔ اور ابھی بہن نے گیت گایا کہ ہم نے آسمان پہ جانا ہے، وہاں پر ہم یسوع سے ملیں گے، بطور ایماندار ہم وہاں پر مل کر برے کی ہم ستائش اور تعریف کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ ہم نے وہاں پر ہمیشہ ایک ساتھ رہنا ہے، تو ہمیں زمین سے ہی اس کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ تو پولوس یہ بات کرتا ہے کہ میرے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی بہن سے جا کے ملوں، میں اپنے بھائی سے جا کے ملوں جو مسیح میں میرے بہن بھائی ہیں، آمین۔ اور ملنا اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنے کسی دوسرے بھائی کی عیب جوئیاں کرنی ہے، ہم نے کسی دوسرے بھائی کو برا بھلا کہنا ہے یا اس کے خلاف کوئی محاذرائی کرنی ہے، بلکہ ہم نے اس لیے جمع ہونا ہے تاکہ ہم خداوند کی عبادت کر سکیں، شکر گزاری کر سکیں اور دعائیں کر سکیں۔ وہ کہتا ہے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے۔ وہ یہ دعا کرتا ہے کہ خداوند ہم جو مسیحی ہیں، جو تیرے نام سے کہلاتے ہیں، ہماری محبت آپس میں بڑھتی جائے۔ کیا کبھی ہم نے یہ دعا کی ہے؟ ہم نے نہیں یہ دعا کی۔ یہ بڑی حیران کن چیز ہے، جتنی بھی چیزیں آپ اس میں دیکھیں گے ان میں سے بیشتر چیزوں کے لیے ہم نے کبھی دعا نہیں کی۔ ہم نے کبھی یہ دعا نہیں کی کہ خداوند جتنے بھی مسیحی کلیسیا ہے، مسیح کا بدن ہے، ان کی آپس میں محبت بڑھے، یہ محبت کے پٹکے سے بندھے رہیں۔ آپ نے جھاڑو دیکھا ہوگا، کتنے لوگوں نے جھاڑو دیکھا؟ سب نے دیکھا۔ جھاڑو کو ایسی چیز ہے ہی نہیں جو آپ یہ کہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ جھاڑو کے تنکے کتنے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک ڈوری سے بندھے ہوتے ہیں، جھاڑو اکٹھا رہتا ہے۔ جب وہ ڈوری لوز ہو جاتی ہے تو تنکے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، فیملی اکڑ پھکڑ ہو جاتی ہے، شرازہ بکھر جاتا ہے۔ اسی طرح ایک کلیسیا بھی، جھاڑو کے اندر چھوٹے تنکے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، یہ سارے یہ بھی کلیسیا کا حصہ ہیں، اور یہ کلیسیا کا بڑا
خاص حصہ ہیں، کیونکہ انہوں نے آگے چل کے بہت سے لوگوں کو وہ گواہیاں سنانی ہیں جو انہوں نے اپنی کلیسیا کے اندر دیکھی ہیں. وہ کام جو خداوند نے ان کے سامنے کیے ہیں یہ آئندہ آنے والی پشت کو بتائیں گے. تو کلیسیا کے اندر کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، سب کی اپنی اپنی، جھاڑو کے اندر ہر تنکے کی ایک اپنی اہمیت ہے. اگر آپ ایک ٹائٹ جھاڑو کے اندر سے ایک چھوٹا تنکا نکال دیں گے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو نکال دیتے ہیں. جیسے ہی آپ اس چھوٹے تنکے کو نکالیں گے جھاڑو لوز ہو جائے گا، جھاڑو لوز ہو جائے گا، کیونکہ اس کی گرپ لوز ہو جائے گی. بہت سی جو عقل مند عورتیں ہیں جیسے ہی تنکے باہر نکلتے ہیں وہ دوبارہ تنکا پکڑتی ہیں پھر فٹ کر لیتی. لیکن جیڑیاں بھیڑاں جلد باز ہوندیاں نے وہ کہندیاں باہر نکلیا تو ٹھیک ہے، توڑ کے سٹ دیاں ڈسٹ بن چ، تھوڑے دنوں بعد ہی جھاڑو آنا جا ہو جاتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خداوند محبت کا یہ پٹکا خاندانوں کے ارد گرد بھی رہے، میاں بیوی کے ارد گرد بھی رہے، بچوں کے ارد گرد بھی رہے، اور کلیسیا کے اندر جو پاسبان ہے جو مل کے ٹیم خدمت کر رہی ہے ان کے ارد گرد بھی رہے. اور محبت کا یہ پٹکا ہی ہمیں خداوند میں قائم رکھ سکتا ہے. اور پولس یہ کہتا ہے کہ میری یہ دعا ہے کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے تاکہ عمدہ باتوں کو پسند کر سکو. پولس یہ دعا کرتا ہے کہ تم عمدہ باتوں کو پسند کر سکو. ہم یہ دعا کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے کہ خداوند ہم میں سے کوئی بھی غیر ضروری باتوں کو پسند نہ کرے. کلیسیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بہنیں دعا میں بہت زیادہ آتی ہیں، زیادہ تعداد بہنوں کی ہوتی، بھائی کم ہوتے، لیکن سب سے زیادہ پریشانی بھی بہنیں کریٹ کرتی. بہنوں کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص کا گلا خراب ہے، میرا پچھلے دنوں سے بہت زیادہ گلا خراب ہے، میری آواز بیٹھی ہوئی ہے، میں دعا کر رہا تھا کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں آپ سے بات کر سکوں. تو آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ جس کا گلا خراب ہوتا ہے ڈاکٹرز کو کہتا ہے آپ نے کھٹی چیز نہیں کھانی، آپ نے ٹھنڈی بوتل نہیں پینی، آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں کرنا. اس کو میڈیسن دے دیتا ہے، اور اگر وہ بندہ میڈیسن کھانے کے بعد پکوڑے کیچپ والی چیزیں اور ساتھ کولڈ ڈرنک پی لے تو میرا خیال ہے اس کا گلا زیادہ خراب ہو جائے. بہنیں عبادت میں آتی ہیں بڑے شوق سے، لیکن پھر جیسے ہی عبادت ختم ہوتی جا کے سیدھا ہی ڈرامہ لا دیا، اسٹار پلس کے ڈرامے، سونی کے ڈرامے، اور پتہ نہیں کون کون سے ڈرامے، اور ڈرامے اور اتنا کو ڈرامے پھر وہ دیکھتی ہیں جو برکت وہ لے کے آئی ہوتی ہیں. یہاں آپ اچھا کام کر رہی ہیں، آپ گیت گا رہی ہیں، پرستش کر رہی ہیں، تالیاں بجا رہی ہیں، خدا کی حمد کر رہی ہیں، بھائی بھی بیٹھے میں کچھ میں پائی دیکھے نے جاندے باہر سگریٹ لا لینی، چلو جی ساری عبادت دھواں کر دی انہوں نے. عبادت ہم کر رہے ہیں لیکن بد پریزیاں ہم بہت کر رہے ہیں. اگر ہم بد پریزیوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہم روحانی طور پر گرو نہیں کر سکتے، عمدہ باتوں کو پسند کر سکیں. پولس یہ دعا کر رہا ہے کہ خداوند کوئی ایسی چیز ہم پسند نہ کریں جو ہماری روحانی ترقی کے لیے فائدہ مند نہیں. جب آپ کو کوئی پانی پلانے کے لیے آتا ہے، بیٹا میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو توفیق دے کہ آپ عمدہ چیزوں کو پسند کرو. یہ دعا دیں اسے، خدا آپ کو برکت دے. یہ سوالیہ نشانی اس کو کیا برکت دے خدا، کیونکہ آپ نے کوئی چیز تو خاص بتائی نہیں خدا کو. یہ دعائیں سلیکٹ کریں، بائبل مقدس کو اس طرح سے پڑھیں. اس میں داؤد کی بھی دعائیں ہیں، کرائسٹ کی خود دعائیں ہیں، اس کے اندر موسیٰ کی دعائیں ہیں، اس کے اندر سلیمان نے دعا کی ہے. بائبل مقدس کے جتنے بھی ہیروز آپ کو ملیں گے وہ دعا گو لوگ ہیں، اور ان کی دعائیں ایسے نہیں ہیں کہ خدا برکت دے خدا برکت دے. وہ ایک خاص مخصوص چیز خدا کو بتا رہے ہیں. جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا. مرکز کی انجیل اس کے 11ویں باب میں یہ بات مندرج ہے، اور یہ کرائسٹ کے منہ کی باتیں. جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا ہے اور وہ تم کو مل جائے گا. پولس نے پہلی دعا یہ کی کہ ہم آپس میں محبت کریں، اور دوسری دعا اس نے کی کہ ہم عمدہ باتوں کو پسند کریں اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو. یہ آپ دعا دے سکتے ہیں کہ میں اپنی بہن کے لیے دعا کرتی ہوں کہ جب تک مسیح نہ آئے اس کا دل صاف رہے، میرے شوہر کا دل صاف رہے، میری بیوی کا دل صاف رہے، میرے بچوں کا دل صاف رہے. آپ دعا دیں. اور پھر آگے کہتا ہے اور ٹھوکر نہ کھاؤ. ٹھوکر کھانے کے تو ہمارے معاشرے میں ان گنت ایسے ایشوز ہیں جہاں سے ہم ٹھوکر کھا جاتے ہیں. ہم یہ دعا کریں کہ خداوند میرے پاؤں نہ پھسل جائے، میرے پاؤں پھسلنی جگہ پر نہ پڑیں، چٹان اتے رکھے پیر میرے تے قدماں نو بخشی استواری. خدا ہی ہمیں قائم رکھ سکتا ہے. ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے کہ خداوند میرے جتنے ہم خدمت بھائی ہیں ان میں سے کوئی بھی ٹھوکر نہ کھائے. شیطان کیسے ٹھوکر کھلاتا ہے؟ تینوں میٹنگ لیڈ کرنے لیے نہیں دیندے، تینوں کلام سنان دا موقع نہیں دیندے. اب شیطان اس کو ٹھوکر کھلا رہا ہے، وہ ٹھوکر کھا لیندہ، وہ پھر آنا چھوڑ دیتا ہے. ایک میٹنگ سے سلپ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بھائی او جی میری ڈیوٹی لگ گئی تھی. اصل میں وہ شیطان سے ٹھوکر کھا چکا ہے اور اب شیطان اس کو رول کر رہا ہے کہ دور لے جائے تاکہ وہ بہ کر دور نکل جائے. آپ نے دعا کرنی ہے بطور ٹیم، بطور خاندان، بطور کلیسیا کہ آپ میں سے کوئی ٹھوکر نہ کھائے. ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ خداوند ہم میں سے کوئی بھی مس گائیڈ نہ ہو جائے، شیطان کسی کو مس گائیڈ نہ کرے. اور جب ہم یہ دعا کریں گے ہم ایک الہی پروٹیکشن کے اندر رہیں گے. یہ پولس کی پریئرز ہیں. یہ وہ شخص ہے جو خدا کو بڑی قریب سے جانتا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کو خدا خود پکڑ کے لایا ہے کہ میری خدمت کر، اور اس نے جس طور سے خدمت کی ہے
اس کا معیار بہت بلند ہے، اور وہ کہتا ہے زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کے لیے زندہ رہنا مسیح ہو۔ عام طور پر ہمارا زندہ رہنے کا مقصد کچھ اور ہی ہے، میں گھر بنا لواں، میں بچے بھی آ لواں، ٹھیک ہے جی، یہی ہمارے مقصد ہیں، میرے پاس کاش گاڑی ہو، میرے پاس کاش اسکوٹر ہو، میرے پاس یہ چیزیں ہوں۔ زندہ رہنا ہمارے لیے مسیح نہیں ہے، لیکن پولس کے لیے زندہ رہنے کا اس زمین پر مقصد یہ تھا کہ وہ مسیح کے لیے جیے۔ آمین۔ اور اس نے کہا جب میں مروں گا تو مرنا میرے لیے نفع ہوگا، کیونکہ میرا زندہ رہنا مسیح کے لیے تھا۔ اگر میرا اور آپ کا زندہ رہنا مسیح کے لیے ہے تو پھر مرنا ہمارے لیے نفع کی بات ہے، اور اگر ہم مسیح کے لیے نہیں جی رہے تو موت ایک بڑی خوفناک چیز ہے پھر ہمارے لیے، کیونکہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ تو پولس یہ سکھا رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ ہم صاف دل رہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ ہم ٹھوکر نہ کھائیں، اور راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو۔ یہ بڑی بات ہے۔ آج کرسچن گواہی ہمیں کہیں نظر نہیں آتی سر۔ اگر ہمیں کوئی گالی نکالے ہم بھی گالی نکال دیتے، اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہے، کوئی ہماری ایپ جوئی کرے سی ہوتی ہیں 10 ایپ جوئیاں کر، ہمارے اندر راست بازی کا پھل نہیں، کرائسٹ ہمارے اندر سے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ آج کلیسیا کا ٹارگٹ نہیں ہے کہ ہم مسیح کی مانند دکھیں، پاسٹر کا ٹارگٹ یہ ہے میں مشہور ہوں، فیس بک تے آواں کسی طرح لائیو شامی 7 بجے، اس سے زیادہ اس کی کوئی خواہش نہیں، میں مشہور ہو جاؤں بس۔ لیکن مسیح کا کردار اور مسیح کا کریکٹر اس کے اندر ہے نہیں، اس کے اندر مسیح جیسی محبت نہیں، اس کے اندر اپنی کلیسیا کے لیے مسیح جیسا ترس نہیں، وہ اپنی کلیسیا پر ترس نہیں کھاتا، وہ اپنی کلیسیا کے لیے آنسو نہیں بہاتا، وہ اپنی کلیسیا کے لیے دعا نہیں کرتا، وہ اپنی کلیسیا کے ساتھ پیار سے بات نہیں کرتا۔ اس کے اندر مسیح کا کریکٹر نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی کریکٹر ڈیولپ کر رہا ہے اپنے لیے جس سے اس کی شوشہ بن جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے۔ دیکھیں اگر کرائسٹ ہمارے اندر ہے تو راست بازی کا پھل ہمارے اندر سے نظر آئے گا، اگر یسوع ہمارے اندر نہیں ہے تو راست بازی کا پھل ہمارے اندر نہیں ہوگا، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی ہے۔ جب راست بازی کا پھل ہمارے اندر ہوگا تو پھر کیا ہوگا جی؟ خدا کا جلال ہمارے وسیلے سے ظاہر ہوگا۔ کیا ہم نے کبھی ان باتوں پر غور کیا کہ میں خدا کا جلال ظاہر کروں؟ جب کسی بہن نے میرے لیے برا کہا ہے تو میں اس کے لیے گھٹنے ٹیک کے دعا کر دوں، خدا وہ میرے لیے برا کہہ رہی ہے، میں اس کو دعا دیتی ہوں تو اس کو برکت دے۔ اسی کہنے اچھا مینوں بھی موقع مل لیندے، پھر دیکھ میں تینوں بھری محفل چ کیویں متھا لانی ہے تیرا، اینے میرا کام خراب کیتا، ہن دیکھو میں دینا کس طرح پیش آواں۔ یہ راست بازی کا پھل نہیں ہے، یہ مسیح کا کردار نہیں ہے، یہ دنیاوی سوچ ہے، یہ شیطان کے وہ کڑوے بیج ہیں جو اس نے ہماری پرسنالٹی کے اندر بو رکھے ہیں، اور وہ مستقل اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم انہیں بڑھنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اگر ہم خداوند کے پاس نہیں آئیں گے، اگر ہم خداوند کے زور نہیں جھکیں گے تو خدا ہماری مدد نہیں کر سکے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں۔ میرے ساتھ نکالی کلسیوں کے نام خط پولس رسول کا، اس کا بھی پہلا باب، اس کی 9 تک 11 آیات خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ کلسیوں پہلا باب 9 تک 11 آیات، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اسی لیے جس دن سے یہ سنا ہے ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے مامور ہو جاؤ، اس کی مرضی کے علم سے مامور ہو جاؤ۔ خداوند مجھے بتا کہ میری لائف کے لیے تیری کیا مرضی، یہ نہیں ہم کہتے، ہمارے پاس خدا کو بتانے کے لیے ایک لمبی لسٹ ہے، خدا مینوں بھی چاہیے، 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 لمبی لسٹ۔ جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ تم خدا کی مرضی کے علم سے مامور ہو جاؤ، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے۔ خداوند میرے بھائی کا چال چلن ایسا بن جائے کہ وہ تجھے پسند آئے۔ ہم نے یہ دعا نہیں کی، نہ اپنے لیے کی ہے، ہماری دعائیں پولس کی دعاؤں سے بالکل فرق ہے، اسی لیے ہماری لائف بھی ٹوٹلی اپوزٹ ہے۔ آج کی کلیسیا میں لوگ بہت زیادہ ہیں، کلیسیا کے پاس سہولیات بڑی، ساؤنڈ سسٹم ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، بڑے بڑے چرچز ہیں، جبکہ پولس کے زمانے میں اس طرح سے مسیحیوں کے پاس بڑی عبادت گاہیں نہیں تھیں، لیکن تو بھی خدا کی قدرت بہت زیادہ پاورفل طریقے سے کام کرتی تھی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ خدا پر ڈیپینڈ کرتے تھے، نہ کہ اپنے ساری سہولیات پر، جس پر آج کلیسیا تکیہ کر رہی، اور اس نے یہ دعا کی کہ ہم خداوند کے لائق ہو جائیں، اس کے چال چلن کے لائق ہو جائیں، اور ہمارا چال چلن خداوند کو پسند آئے۔ کیا ہم نے کبھی یہ دعا کی ہے؟ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، خداوند میرا چال چلن تجھے پسند آئے، مجھے خاکسار خادم بنا، مجھے خاکسار بہن بنا، مجھے ایک خاکسار میوزیشین بنا، مجھے ایک خاکسار پرستار بنا، مجھے ایک خاکسار ایماندار بنا، اور میں اپنی زندگی سے تیرے کردار کو دکھا سکوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ سٹفنس کے تعلق سے لکھا ہے جب لوگ اس کو سنسار کر رہے تھے، اس نے کہا اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کا روح اس کے اندر کام کر رہا تھا اس وقت جب لوگ اس کو مار رہے تھے۔ ایسا نہیں لکھا کہ سٹفنس نے وہاں سے پتھر پکڑ کے پھر ان پہ پتھراؤ شروع کر دیا کہ چلو 10 مینوں پہن کے 5-6 دا تو میں بھی سیر پاڑا ہوں، ایسا نہیں لکھا، وہ پتھر کھاتا رہا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں،
اور لکھا ہے اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے. کس کام کا جی؟ یہ دعائیں ہیں. نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ اور اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ تاکہ خوشی کے ساتھ ہر صورت سے صبر اور تحمل کر سکو. خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہمارے اندر صبر اور تحمل ہو. ہم تیری قوت میں قوی ہوں, خدا کی قوت میں ہم قوی ہوں. خداوند کا جلال, خدا کی برکت, خدا کی قدرت, خدا کی حضوری جب ہماری لائف کے اندر آئے گی ہم برکت پائیں. آج ہمیں اپنی دعائیا لائف کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. پریئر ایک ایسی چیز ہے, پادری صاحب نے ابھی بتایا کہ ہم فوجی کلیسیاں ہیں, فوجی ٹریننگ کرتا رہتا ہے. فوجی کی سب سے اہم چیز یہ ہے, جنگ ہو یا نہ ہو فوجی نے دوڑ لگانی. میں بھی جہاں رہتا ہوں وہ بھی کینٹ کا ایریا ہے, اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ رسوں کے اوپر چڑھتے ہیں اور وہ انہوں نے سرنگیں سی بنائی ہوئی ان کے اندر سے گزرتے ہیں, دوڑ لگاتے ہیں کہیں ہمارا پیٹ نہ نکل ہے. پولیس والے آپ نے دیکھے ہوں گے بڑی توند والے, لیکن فوجی کم ہی آپ دیکھیں گے جس کا پیٹ نکلا ہو, سلم اینڈ سمارٹ ہو. جنگ ہے یا نہیں ہے فوجی اپنی پریکٹس کرتا ہے. اسی طرح ایک ایماندار کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ ڈیلی دعا کرے, بلا ناگا دعا کرو. یہ پولوس کی تعلیم, ہر وقت خوش رہو, ہر بات کے لیے شکر گزاری کرو اور بلا ناگا دعا کرو. آمین. اب میرے ساتھ نکالیے دوسرا تسلنیکیوں, اس کا پہلا باب اور اس کی 11 تا 12 آیات. صرف 2 حوالے میں نے اور دیکھنے ہیں. دوسرا تسلنیکیوں پہلا باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت. اسی واسطے ہم تمہارے لیے ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں. کب دعا کرتے ہیں جی؟ جمعے نو صرف جمعے کو, ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا خدا تمہیں اس بلاوے کے لائق جانے اور نیکی کی ہر ایک خواہش اور ایمان کے ہر ایک کام کو قدرت سے پورا کرے. آمین. تاکہ ہمارے خدا اور خداوند یسوع مسیح کے فضل کے موافق ہمارے خداوند یسوع مسیح کا نام تم میں جلال پائے اور تم اس میں. ہم نے دعا کرنی کہ خداوند تیرا یسوع نام ہم میں جلال پائے اور ہم تجھ میں جلال پائیں. یسوع مسیح نے کہا تھا اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. یہ ایک بلینک چیک ہے, جو چاہو مانگو. بلینک چیک آپ سمجھتے ہیں, ایک بندہ آپ کو چیک کاٹ کے دے دیتا ہے, اس پہ ڈیٹ ڈال دیتا ہے اور اپنے سائن کر دیتا ہے اور وہ چیک بلینک آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے کہ جتنی مرضی اماؤنٹ بھر لیں. اس کو کہتے ہیں بلینک چیک. یسوع مسیح نے بلینک چیک دیا یہاں پہ, اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. اگر تم مجھ میں قائم رہو پہلا سٹیپ, اور میری باتیں تم میں قائم رہے, اے دونوں ہی سٹیپ جیسی فیل ہے. نہ ہم خداوند میں قائم ہیں نہ خداوند کی باتیں ہم میں ہیں. اسی لیے ہم دعاؤں پہ دعائیں کر رہے ہو, پتہ نہیں کتنے جا رہی ہیں دعاؤں. گاڈ بلیس یو باجی بہن, گاڈ بلیس یو تانوی, خدا برکت. کوئی برکت نہیں, پھوکے فائر, کہیں سمجھ نہیں آ رہی کدھر جا رہا سارا سلسلہ. دعاؤں پہ دعائیں ہو رہی ہیں لیکن ان کا کچھ سر پیر نہیں ہے, ہم ان کے ریزلٹس نہیں پا رہے. ریزن یہ ہے کہ ہم ان بنیادوں پر دعا نہیں کر رہے جن بنیادوں پر ہمیں دعا کرنی چاہیے. مجھے ایک حوالہ پڑھ کے انتہائی حیرت ہوئی. یسوع مسیح نے کہا تم نے ابھی تک میرے باپ سے میرے نام سے کچھ مانگا ہی نہیں, اگر مانگتے تو تمہیں دیتا. مجھے بڑی حیرت ہوئی بطور پاسبان, مجھے 22 سال ہو گئے ہیں انجیل سناتے ہوئے. 22 سال میں جب میں اس حوالے کو پڑھتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے. یسوع مسیح نے کہا تم نے ابھی تک مانگا ہی کچھ نہیں. ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے خداوند مجھے سمجھ دے کہ مانگنا کیسے, ہمیں یہ بھی نہیں پتا. اور ہر وقت دعا کرتے رہیں, ہمیں اس پریکٹس میں رہنا ہے. ایک گیت ہم گاتے ہیں, آپ نے وہ گیت سنا ہوگا, وہ بہت مشہور ہے, بنے رہو تم یسوع میں بنے رہو. اس میں ایک سٹینزا ہم گاتے ہیں کنترا, جیسے مچھلی بن پانی کے زندہ نہ رہتی ہے ویسے ہی وشواسی من یسوع بن مردہ ہے جی. مچھلی کو نکال کے آپ پانی سے باہر رکھے تو پھر مچھلی کی کنڈیشن دیکھیں, تڑپے گی وہ اور تھوڑی دیر کے بعد وہ مر جائے گی, کیونکہ پانی اس کی لائف ہے. ایک ایماندار کی لائف خدا کی حضوری ہے, یسوع مسیح ہے, اس کا کلام ہے اور اس سے محبت کرنا ہے. جب وہ اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے وہ خوش رہتا ہے. جیسے جیسے کہ ایماندار خدا کی حضوری سے دور جاتا ہے اس کی بے چینی بڑھتی جاتی ہے. جب اس کے ناگے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اس کی ٹیمپٹیشنز آزمائشیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. جتنا زیادہ وہ خداوند کے پاس آتا ہے آزمائشیں آئیں گی لیکن خداوند اس کو سنبھال لے گا. خواہ موت کی سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. یہ ایک ایماندار کی حالت, موت کے سائے کی وادی میں سے بھی وہ گزر رہا ہے اور اس کو یہ پتا ہے کہ میں اس میں سے نکل جاؤں گا کیونکہ خداوند میرے ساتھ. آمین. سو ایک آخری پیسج میرے ساتھ نکالیے, افسیوں, پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام, اس کا پہلا باب اور اس کی 15 تا 19 آیات خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے. افسیوں پہلا باب اس کی 15ویں آیت سے, اور اس میں لکھا ہے اس سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خداوند یسوع مسیح پر ہے اور سب مقدسوں پر ظاہر ہے
حال سن کر تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آیا اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ کون سی روح بخشے جی؟ حکمت اور مکاشفے کی روح۔ مکاشفہ کیا ہے؟ مکاشفے کا مطلب ہے وہ بھید جس کو آپ نہیں جانتے وہ آپ پر ظاہر کر دیا جائے، اس کو مکاشفہ کہتے ہیں۔ جی مجھے مکاشفہ ملا، جیسے یوحنا عارف کو مکاشفہ ملا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ وہ کہتا ہے حکمت کی روح۔ جب کوئی خدا کا خادم خدا کا کلام بیان کرتا ہے تو بہت سی ایسی باتیں ہم پر ظاہر ہوتی ہیں خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے جن کو ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے لیے مکاشفات ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ دعا کرتا ہے کہ حکمت کی روح بھی ملے۔ حکمت کی روح کیا کرے گی؟ جو مکاشفے آپ کو ملے ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا آپ کو طریقہ آ جائے۔ حکمت یہ ہے جو کچھ آپ جانتے ہیں، آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بلیسنگ کے طور پہ آپ کو مل گیا، حکمت یہ ہے اس کو استعمال کیسے کریں گے آپ، یہ حکمت ہے۔ اگر تو آپ اس کو فلم دیکھنے میں لگا دیں گے سینما ہال میں جا کے تو یہ حکمت کی بات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے حکمت کا روح آپ پہ نہیں ہے۔ اگر آپ جا کے اسے شراب کی بوتل لے آئیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ میں حکمت کا روح نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی اور ایسی چیز لے لیں گے جس کا تعلق ہے ہی دنیا سے اور ہماری ضرورت کی بھی نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو خرید لیا، اس کا مطلب ہے ہم میں خدا کی حکمت نہیں ہے۔ تو پولس یہ دعا کرتا ہے کہ مکاشفہ کی روح اور حکمت کی روح تمہیں ملے۔ ہم نے دعا کرنی ہے۔ آپ کو پتا ہے ہم میں حکمت کی بڑی کمی ہے۔ سس نوح دی لڑائی کیوں تھی؟ حکمت نہیں ہے دونوں میں حکمت نہیں۔ شوہر اور بیوی کی لڑائی کیوں تھی؟ دونوں میں حکمت نہیں۔ شوہر اس کی بات نہیں سمجھ رہا اور بیوی اس کی بات نہیں سمجھ رہی۔ گھرانوں کے اندر آج لڑائی جھگڑا کیونکہ آج کرسچن وزڈم ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہولی اسپرٹ کی جو حکمت ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے، خدا کے کلام کی حکمت ہمارے اندر نہیں۔ ہمیں ان دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ان دعاؤں میں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں، ایک دوسرے کے لیے یہ دعائیں کریں کہ خداوند ہمیں حکمت دے تاکہ ہم شیطان کی چال کو پہلے ہی سمجھ جائیں کہ اس نے ہماری فیملی میں یہ پتا کھیلا ہے، ہم نے اس کو باؤنس کرنا ہے، ہم نے اس کو واپس بھیجنا ہے، ہم نے اس پتے سے اپنے گھر کے اندر تباہی نہیں لے کے آنی۔ جب ہم یہ دعا کریں گے خدا ہمیں بلیس کرے گا۔ خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفے کی روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے۔ ہمیں اس چیز کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خداوند وہ آسمانی شہر جو میرے لیے ہے جس میں نے رہنا ہے اس کی مجھے سمجھ تو دے، اس کی مجھے سمجھ تو دے۔ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ جس جگہ پر میں جانے والا ہوں وہ کون سی جگہ ہے تو پھر آپ اس جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے تکلیف آسانی سے برداشت کر لیں گے۔ جیسے ابھی پائی صاحب نے اناؤنس کیا کہ ایتوار روٹی بھی ہے تو آپ کے اندر ایک تسلی ہے، چلو ان گھر جا کے نہیں بنانی پینی، ایتھے ہی کھا لیں گے، ہے جی، تسلی ہے۔ ورنہ بہنوں کو یہ فکر ہوتی ہے میرا بندہ آنے والا روٹی نہیں پکی ہوئی تو اسی جا کے ان گھر پکانی ہے، پائی صاحب لمبا کری جا رہے ہیں کلام۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے کھانا ملنا ہے، اور اسی طرح سے اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ جو مشکل وقت میں سے ہم گزر رہے ہیں، وقتی طور پر جو تکلیفیں، کٹھنائیاں، پریشانیاں ہماری لائف کے اندر ہیں، یہ عارضی ہیں۔ ہمارے لیے آسمان پر ایک ایسی میراث ہے جس میں نہ رونا ہے، نہ دانتوں کا پیسنا ہے، نہ آنسو ہے، نہ تکلیف ہے، نہ بیماری ہے، نہ دکھ ہے، نہ رنج ہے۔ وہاں پر خدا کی برکت ہے، وہاں پر برہ ہے، ہم ہوں گے اور مقدسین ہوں گے، ہم ان کے ساتھ مل کے خدا کی ورشپ کریں گے۔ تو کہتا ہے کہ امید کیسی ہے، ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے، خداوند میرا بھائی یہاں کی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کو ذرا آسمانی دولت بھی دکھا۔ آمین۔ آپ کو پتا ہے علیشا نے دعا کی تھی جہازی کے لیے، جہازی بھاگا بھاگا آیا، اس نے کہا میرے مالک دشمن کی فوجوں نے ہمیں گھیر لیا۔ اس نے کہا خداوند ذرا اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ یہ دیکھ لے کہ ہمارے ساتھ کتنی فوجیں ہیں۔ تو پھر جب اس کی آنکھیں کھلی جہازی کی تو اس نے دیکھا پہاڑوں پہ آتشی رتھ اور فرشتوں کے ہاتھوں میں تلواریں، آتشی تلواریں۔ جب آنکھیں کھلتی ہیں تو فرق کام ہوتا ہے۔ ہم نے آج تک نہ تو اپنی آنکھ کھلنے کے لیے دعا کی ہے اور نہ ہی کسی کی آنکھ ہم کھلنے دیتے ہیں۔ اسی کہنے ہیں اکھاں باندھی رہن نیرے چی رہے۔ پادری بھی بس آئی کہندا تسی ہدیہ لے آؤ، تانوں خدا بڑی برکت دے گا باجی، لے آؤ بس۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، بطور پاسبان میں یہ چیز جانتا ہوں کہ خدمت کو چلانے کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ خدمت پیسے کے بغیر ہونا ناممکن ہے، لیکن میں ایک چیز بتاؤں، اگر خدا آپ کی خدمت میں نہیں ہے تو پیسہ جتنا مرضی لے آئے، فلاپ خدمت ہوگی۔ یہ میرا 22 سال کا تجربہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک طرف خدا اور ایک طرف پیسوں کا ڈھیر ہو۔ ایک بندہ خدا نو لے کے اگے جا رہا ہے، ایک بندہ پیسہ لے کے اگے جا رہا ہے۔ پیسے والا کچھ بھی نہیں کر سکے گا، جڑا خدا نال جا رہا ہے نا وہ سب کچھ کرے گا۔ آمین۔ سو ہمیں بطور پاسبان یا بطور خادم اس بات کی تعلیم دینی ہے کہ بھائیوں بہنوں آپ کے پیسے ضروری ہیں لیکن اس سے زیادہ ضروری آپ ہیں۔ اگر آپ خدا ان کے پاس نہ آئے تو آپ کے پیسے بیکار ہیں۔ آمین۔ اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ ہم خود بھی خدا کی میراث ہیں۔ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے خون سے ہمیں خرید لیا ہے۔ ہم اس کی میراث ہیں، ہم اس کی پراپرٹی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ یسوع کی پراپرٹی ہیں، اب آپ اپنے نہیں ہیں،
کیونکہ آپ کو قیمت دے کے خریدا گیا ہے. میں اب اپنا نہیں ہوں, مجھے قیمت دے کے خریدا گیا ہے, آپ کو قیمت دے کے خریدا گیا ہے. اگر آپ یسوع کو نہیں جانتے تو آج آخر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا, اپنی زندگی خداوند کو دیجیے, اپنی زندگی خداوند کو دیجیے اور خداوند کے حضور وقت گزاریے. اور آخر میں وہ کہتا ہے اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے, اس کی قدرت بہت بڑی ہے. اور دعا جو ہے یہ آپ کی زندگی کے اندر ایک وائٹل اس کا کردار ہے. بطور ایماندار اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارے پاس کیا اختیار ہے تو ہم ایسی ایسی دعائیں کریں گے کہ ہم ہلا کے رکھ دیں. لیکن ہمارا دھیان چینی سے, آئل سے, بچوں کے کپڑوں سے, فیسوں سے ہی نہیں شیطان ہٹنے دیتے. ہم اسی کے لیے مرے جا رہے ہیں. ہمارا لیول بہت چھوٹا ہے اس وقت دعائیا. ہمیں اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے مسیح میں. آپ اگر مسیح کو نہیں جانتے تو آج میں اس بات کے لیے آپ کو ابھارنا چاہوں گا, اپنی زندگی خداوند کو دیں. اگر آپ خداوند میں ہیں تو ذرا دیکھیں کہ گزرا وقت جو 2 سال پہلے کا, 4 سال پہلے کا تھا, ہو سکتا ہے آپ نے 5 سال پہلے بپتسمہ لیا ہو, توبہ کی ہو, خداوند کے پاس آئے ہو, لیکن 5 سال میں آپ کی کوالٹی کیا ہے, کتنا کوالٹی ٹائم ہم نے خداوند کو دی. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, پاجی میں 40 سال پہلے بپتسمہ لیا, سگریٹ اجے بھی وہ ہاتھ چ ڈبی اجے بھی جیب چی. اس کا مطلب 40 سال تو بیکار ہی گئے اس کے, کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا نشہ نہیں چھوڑ سکتا. وہ کون سا یسوع ہے جو 40 سال میں اس سے نشہ نہیں چھڑا سکا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا یسوع سے تعلق ہی کوئی نہیں. بڑی حیرت انگیز بات ہے. آج بھی ہم اپنی ساس کو معاف نہیں کر سکیں, سالہ سال سے ہم چرچا رہی. آج بھی ہم اپنی بہو کو دل سے پسند نہیں کرتے. ہم خدا کے حضور اس محبت کو حاصل نہیں کر سکے جو وہ ہمارے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہے, جو مسیح کی محبت ہے. اور میں نے اس چیز کا تجربہ کیا ہے کہ ایمانداروں کو دعا روکنی نہیں چاہیے. آپ کیسے دعا کر سکتے ہیں, اس کی چھوٹی سی ایک آخری مثال آپ کو دیتا ہوں. آج کل میں دعا کر رہا ہوں, میاں میر کی پلیا آپ نے دیکھی نیچے سے, وہ کنی خراب ہو گئی, وہ بہت خراب ہے. میں ڈیلی دعا کرنا خداوند ہے پلی وڈی ہو جائے تاکہ لوگ یہاں سے گزریں. ہمارے علاقے میں کئی ایسی سڑکیں تھیں جو سرے سے ٹوٹی ہوئی تھیں اور بہت ہی خراب تھی. میں جب بھی اس میں سے جاتا تھا میں کہتا تھا خداوند سڑک بننی چاہیے, یسوع کے نام میں سڑک بن جائے. میں اور بھائی شاہد, خداوند میری یہ بہن ہے, اس کے پاس اپنا گھر نہیں, خداوند اس کو اپنا گھر دے دے. آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں, اتنی دعائیں اس میں سے بھی ہم نے دیکھی. دعا کرتے رہیں. آپ کا دعا کسی کو دینے سے آپ کا کچھ نہیں جانا, آپ کے پلے سے کچھ نہیں لگنا سر, آپ کو اس سے ملنا ہی ملنا ہے. جب آپ کسی کو برکت دیں گے تو برکت پہلے آپ کے پاس آئے گی اور پھر آپ سے آگے جائے گی. آمین. جب ہم کسی کے لیے برکت کے الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں تو پہلے برکت کو ہم ریسیو کرتے ہیں, پھر آگے جاتے ہیں. ایک آخری والا آپ دیکھنا چاہیں گے میرے ساتھ, لاسٹ ایوب کی کتاب. کہتے ہیں آخری کر کے کافی ٹائم لگ گیا. ایوب کے لاسٹ چیپٹرز میں چلیں گے. جو بات میں کر رہا ہوں یہ اس کی آپ کو وضاحت دینے لگا ہوں بائبل میں سے. لاسٹ چیپٹر اس کا, ایوب کی کتاب, اس کا 43واں باب اور اس کی 10ویں آیت. یہیں پر میں اس کو کلوز کروں گا. اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا. ایوب کو کب برکت ملی؟ جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی. اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا. اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند دیا. آمین. جب میں اور آپ یہ عادت اپنا لیں گے, اس پریکٹس میں آ جائیں گے کہ ہم نے دعا کرنی ہے اور دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے. جتنی زیادہ آپ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے, ایمانداروں کے لیے دعا کریں گے, اور ان کے لیے بھی جو ایماندار نہیں ہے کہ خداوند ان کو اپنے غلہ میں لے کے آ, آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعائیہ زندگی زوراور ہوگی اور اس کے اگینسٹ خداوند آپ کو بہت سی برکات دے گا. اور آپ خداوند کے ساتھ ایک نیو ریلیشن شپ کے اندر لطف اندوز ہوں گے کہ اس سے پہلے تو میں نے کبھی اس طرح کی برکت کو ریسیو نہیں کیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ اس فنکشن کے اندر آ گئے ہیں جہاں خدا آپ کو رکھنا چاہتا ہے. آمین. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا مانگیں. مہربان آسمانی باپ, لشکروں کے خدا, ہم سب تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہم پر یہ فضل کر کہ ہم تیرے زور جھک سکیں. ہم بے نامی دعائیں نہ کریں, ہم بے نامی دعائیں نہ کریں کہ بھائی خدا آپ کو برکت دے, بلکہ ہم ایک اسپیسیفک چیز اپنے بھائی کے لیے دل سے خداوند کے حضور سے مانگیں. خداوند میرے اس بھائی کو ایسا ایمان عطا کر کہ یہ پہاڑوں کو متزلزل کر دے. میری اس بہن کو خداوند خدا نجات بخش, اور میری اس بہن کو راست بازی کا پھل پروڈیوس کرنے کا شرف عنایت کر. خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اس کلیسیا کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں اور انہیں دل سے دعائیں خیر دیتا ہوں یہ بڑھیں. یہ ایسی کلیسیا ہو جو واقعی روحوں کو ون کرنے والی کلیسیا, یہ اپنی گواہی سے بہت سے لوگوں کو تیرے پاس لانے کا سبب بنے. اس کلیسیا میں جتنے بھی خادمین خدمت کر رہے ہیں نام بنام ہم ان سب پر تیری برکت چاہتے ہیں, اور خداوند انہیں دل سے دعائیں خیر دیتے ہیں, منت کرتے ہیں کہ خداوند ان کی خدمت اس زمین پر زوراور ہو, اور خداوند ان کے بچائے ہوئے لوگ آگے جا کر دوسروں کو بچائیں. اور خداوند ایسے جیسے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے ان کی گواہی سے خداوند مشرق مغرب شمال جنوب میں
کام ہونا شروع ہو جائے اور لوگ بچنا شروع ہو جائیں، لوگ نجات پائیں، لوگ زندگی پائیں، اور خداوند ان کی زندگی کی ہر ایک ضرورت سے تو واقف ہے۔ میں تیرے حضور منت کرتا ہوں، جن مناجاتوں کو، درخواستوں کو یہ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان دعاؤں کا جواب دے، اور انہیں مزید خداوند پیوریفائی کر، ان کے مائنڈ کو مزید کلیئر کر، تاکہ خداوند یہ سمجھ سکیں کہ ہم نے کیسے تیرے حضور آنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے خداوند ان سب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔